الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کے اس موسٹ ماڈرن سائنٹیفک دور میں ہر لکھا پڑھا انسان کوالٹی کانشیس ہے، چنانچہ جب کوئی چیز خریدتا ہے تو اس چیز کی کوالٹی کو مد نظر رکھتا ہے۔ کپڑوں میں کوالٹی اچھی ہو، جوتوں میں کوالٹی اچھی ہو، گاڑی خریدنی ہے تو کوالٹی اچھی ہو، کھانے پینے کی چیزیں خریدنی ہے تو کوالٹی اچھی ہو، حتیٰ کہ گھر خریدنا ہے تو جس میٹیریل سے بنا اس کی کوالٹی اچھی ہو۔ یہ کانشیسنس اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آج ہر فیکٹری کے اندر کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ بن گیا ہے۔ فیکٹری والے کہتے ہیں کہ اگر ہم کوالٹی کو مینٹین نہیں کریں گے تو ہمارے کسٹمر کہیں اور متوجہ ہو جائیں گے، اور جو فیکٹری اونر اچھی کوالٹی چیز بناتا ہے اس کے ریٹ بھی اچھے لگتے ہیں اور وہ چیز جلدی بک جاتی ہے، مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے، تو اس لیے بنانے والے بھی کوالٹی کا خیال رکھتے ہیں، خریدنے والا بھی کوالٹی مانگتا ہے۔ جب چند روپوں کے بدلے ہم کوئی چیز خریدیں اور اس میں ہمیں کوالٹی مطلوب ہوتی ہے تو اللہ رب العزت نے اپنی جنتوں کے بدلے بندوں سے جو اعمال لینے ہیں ان میں بھی کوالٹی مطلوب ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، یعنی صرف چیز کی کوانٹٹی کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھیں گے بلکہ اس کی کوالٹی کو دیکھیں گے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جس بندے نے ظہر کی نماز ادا کی اس نے تو 4 فرض ہی پڑھے، لیکن ہر بندے کو اس کے اپنے خشوع خضوع کے مطابق اجر مختلف ملے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ 1 من لوہا 1 من ہوتا ہے، 1 من تانبا 1 من ہوتا ہے، 1 من چاندی بھی 1 من، اور 1 من سونا بھی 1 من۔ وزن تو سب کا ایک جیسا، لیکن 1 من لوہے کی قیمت اور ہے، تانبے کی قیمت اور ہے، چاندی کی قیمت اور ہے، اور سونے کی قیمت کچھ اور ہے۔ جتنے لوگوں نے مسجد میں نماز پڑھی تو سب کی رکعتیں تو ایک جیسی، لیکن اللہ رب العزت ان کی خشوع خضوع اور یکسوئی کی بنا پر کسی کی نماز پر لوہے کا بھاؤ لگائیں گے، کسی پر تانبے کا بھاؤ لگے گا، کسی پر چاندی کا، اور کسی پر سونے کا بھاؤ لگے گا، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جس کو مٹی کے بھاؤ بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جو انسان بے دھیانی کی نماز پڑھے تو نماز اس بندے کے منہ پہ واپس مار دی جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کتنے لوگ ہیں
جن کو روزہ رکھنے کے باوجود بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ انہوں نے بھوکا پیاسا تو رہا ہوتا ہے مگر روزے کے تمام معاملات کو صحیح طرح پورا نہیں کیا ہوتا، تو ان کا روزہ صرف بھوک پیاس ہی رہ جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کی کوالٹی کا خیال رکھیں کہ جو عمل جس انداز سے کرنا چاہیے اس کو اسی طرح سے کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ چند چیزوں کی زینت چند چیزوں میں ہے، یعنی اگر وہ چیزیں ہوں تو ان چیزوں کی کوالٹی بڑھ جاتی ہے، وہ چیزیں بیوٹیفائی ہو جاتی ہیں، ان کے اوپر ایک پالش آ جاتی ہے۔ ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے لکڑی کا فرنیچر جب بنتا ہے تو دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا، لیکن اسی لکڑی کے فرنیچر پر جب وارنش کر دی جاتی ہے پھر اس کے اوپر ایک کوٹنگ کر دیتے ہیں جو گلاس کی طرح ہوتی ہے، اس کے بعد وہی فرنیچر اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ انسان دیکھ کے حیران ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے اعمال کی کوالٹی کو بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں۔ اب ان باتوں میں سے پہلی بات یہ کہ نعمت کی زینت شکر ادا کرنے میں ہے۔ جب کسی بندے کو اللہ رب العزت نعمت عطا کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے، تو نعمت کی زینت کو حسن مل جائے گا۔ اس لیے ارشاد فرمایا اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود تم شکر ادا کرو، وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں تھوڑے میرے شکر گزار ہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت کی ان گنت نعمتیں حاصل ہیں، ہمیں اللہ رب العزت کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 5 نعمتیں ہیں ان کی قدر کرو، زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے، صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے، وقت کی قدر کرو مشغولی سے پہلے، جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے، مال کی قدر کرو غربت سے پہلے۔ ذرا اپنی زندگیوں پر غور کریں، ہم میں سے لوگ کتنے ایسے ہیں کہ جن کے پاس یہ 5 نعمتیں ایک وقت میں موجود ہیں، زندگی بھی ہے، صحت بھی ہے، وقت بھی ہے، جوانی بھی ہے، مال بھی ہے۔ تو جب 5 نعمتیں ایک وقت میں حاصل ہوں تو ہم زندگی کا کتنا پرائم وقت گزار رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی ان نعمتوں پر ضرور شکر ادا کریں۔ جتنا زیادہ شکر ادا کریں گے، دستور یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اپنی نعمتیں اور عطا فرماتے ہیں۔ اکثر اوقات تو یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان کو نعمت کی قدر اس وقت آتی ہے جب نعمت چھن جاتی ہے۔ نعمت کی قدر دانی کے لیے نعمت کے چھن جانے کا انتظار نہ کیا کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک آدمی کو مسجد میں روتے ہوئے دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی جب جوانی تھی، بینائی ٹھیک تھی، تو مہینوں گزر جاتے تھے قرآن پاک پڑھتا ہی نہیں تھا، اب موتیا بند آ گیا، بینائی چلی گئی، اب مسجد میں آتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ چند صورتیں بھی اگر میں نے یاد کی ہوتی تو آج میں زبانی ان کی تلاوت کر سکتا، مگر اب تو میں قرآن پاک دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تو نعمت کی قدر اس وقت آئی جب نعمت ہاتھ سے چلی گئی تھی۔ تو ہم نعمتوں کے چھن جانے کا انتظار نہ کریں۔ ہم نے اپنے لڑکپن میں دیکھا ایک عورت تھی جو گلی کے اندر پھٹے کپڑے
تنکے چنتی تھی اور سب بچے اس کو پاگل اور دیوانی کہتے تھے، مگر مجھے میری امی منع کرتی تھی کہ بیٹا اس کو کچھ بھی تم نے نہیں کہنا۔ تو جب بھی وہ نظر آتی تو ہم خاموش رہتے، مگر دوسرے بچوں کو دیکھتے کہ کوئی اس کا کپڑا پکڑتا، کوئی اسے کوئی لفظ بولتا، کوئی کچھ کہتا۔ جب بڑے ہوئے تو تب والدہ صاحبہ نے یہ واقعہ سنایا، فرمانے لگیں کہ وہ محلے کی ایک عورت تھی جو تنور لگا کر روٹیاں بناتی تھی، جوان العمر تھی، اللہ رب العزت نے اس کو بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ ایک دن کوئی کام ضروری کر رہی تھی، مگر اس کا بیٹا اس کے ساتھ بہت زیادہ مانوس تھا، تو وہ اسے کام کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا، چپکا ہوا تھا ساتھ۔ تو وہ اس نے بچے کو فیڈر بنا کر دیا اور بستر پر اندر لٹایا اور کہا کہ اچھا میرے پیچھے مت آنا، اب فیڈر پی کر سو جاؤ۔ وہ کام کرنے لگی تو بچہ پھر پیچھے سے ساتھ آ گیا، پھر اس نے اس کو سلایا، پھر بچہ پیچھے سے آ کے چپک گیا۔ تو وہ غصے میں آ گئی اور غصے میں اس نے یہ لفظ کہہ دیے کہ میں تو تمہیں سلا کے آئی تھی، تو سویا سو ہی جاتا تو اچھا تھا۔ اب غصے میں یہ بات زبان سے تو نکل گئی، مگر اللہ رب العزت نے اس بد دعا کو قبول کر لیا۔ مگر اس بچے کو اس وقت موت نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو کامل ہونے دیا، پکنے دیا۔ چنانچہ وہ بچہ اسکول میں بہت انٹیلیجنٹ لڑکوں میں شامل، فرسٹ آتا، اے گریڈ لیتا، حتیٰ کہ پوری تعلیم اس نے ایسے حاصل کی۔ پھر اس کے بعد اس نے بزنس شروع کیا، اللہ نے اس کے بزنس میں اتنی برکت دی کہ تھوڑے دنوں میں وہ ملینر بن گیا۔ محلے کی عورتیں اپنے بچوں کو اس کی مثال دیتی تھیں کہ دیکھو تم بڑے ہو کر ایسے بننا، کہ اس نوجوان کو اللہ نے شکل بھی دی تھی، عقل بھی دی تھی، اخلاق بھی دیے تھے، ہر نعمت اس کے پاس تھی، ہر بندے کی آنکھ کا وہ تارا تھا، ماں کی آنکھ کا راج دلارا تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب ماں نے سوچا کہ میں اس بیٹے کی شادی کروں، تو اس نے اپنی فیملی میں سے کوئی بڑی حور پری ماڈل قسم کی لڑکی ڈھونڈی اور اس نے شادی کی تیاری کی۔ ابھی شادی میں صرف 3 دن باقی تھے کہ اس کا جوان العمر یہ بیٹا اپنے گھر میں تھا اور فرش ابھی ابھی گیلا تھا، سلپری تھا، اس کو اندازہ نہ ہوا، تو گزرتے ہوئے اس کا پاؤں جو پھسلا تو یہ بچہ سر کے بل گرا، فرش کے اوپر سر لگا اور وہیں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب ماں نے جب جوان بیٹے کی لاش کو پڑا ہوا دیکھا تو ذہنی توازن کھو بیٹھی، پاگل ہو گئی، اور پھر باقی ساری زندگی اس کی پاگلوں کی طرح گزری۔ اللہ رب العزت نے اس کو یہ دکھلا دیا کہ دیکھو میں نے تمہیں بیٹے کی نعمت دی اور تم اتنی جلد باز کہ اس کو کہتی ہو سویا سو ہی جاتا تو اچھا تھا۔ میں نے تمہاری بد دعا کو قبول کر لیا، مگر میں اس پھل کو اس وقت کاٹوں گا جب یہ پھل پکا ہوا ہوگا، تب تجھے احساس ہوگا کہ تو کس نعمت سے محروم ہوئی۔ ماں پاگل ہو گئی، پھٹے کپڑے ہوتے تھے، بال لٹکے ہوتے تھے، تنکے چنتی تھی، اور وہ پنجابی زبان میں ایک شعر پڑھتی تھی، آوے ماہی تینو اللہ بھی لے آوے تے تیریاں نت وطنا تے لوڑا کملی کر کے چھوڑ گیوں تے میں ککھ گلیاں دے رولا۔ اے میرے بیٹے کاش تو واپس آ جاتا، تیری تو وطن میں ہر وقت مجھے ضرورت ہے، تو مجھے پاگل بنا کے چلا گیا اور میں تیرے پیچھے اب گلیوں کے تنکے چنتی پھرتی ہوں۔
تو قدر اس وقت آتی ہے جب نعمت چھن جاتی ہے۔ ہم نعمتوں کی قدردانی کے لیے نعمتوں کے چھن جانے کا انتظار نہ کریں، بلکہ جب اللہ نے نعمت دی ہو اس وقت اس کی قدر کریں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نعمت کی قدردانی یا نعمت کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا کام کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرے تو انسان اپنی زبان سے الحمدللہ کہے۔ یہ اللہ کی حمد کا بیان کرنا اللہ کو بڑا پسند۔ آپ غور کریں، قرآن مجید کی ابتدا حمد سے، چنانچہ فاتحہ الحمدللہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ان کا آخری عمل بھی حمد ہوگا۔ وقیل الحمد للہ رب العالمین، تو وہ بھی الحمدللہ ہی کہیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالی کا شکریہ ادا کرنا۔ آج کوئی بندہ پیپسی کی بوتل پلا دے تو اس کو بھی تھینک یو کہہ دیتے ہیں، کوئی بندہ کوئی اور چھوٹی سی بات کر دے تو اس کو بھی تھینک یو کہتے ہیں۔ جس پروردگار عالم نے اربوں خربوں نعمتیں عطا فرمائیں اور بن مانگے دیں، اوقات سے بڑھ کر دیں، اس پروردگار کا شکر ادا کرنا ہمیں یاد نہیں ہوتا۔ تو ایک تو یہ کہ ہم زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ کا لفظ کہیں، اس کو اپنی زبان سے زیادہ ادا کرنا چاہیے۔ چنانچہ بات چیت میں ہمیں چاہیے کہ زیادہ الحمدللہ میں نے یہ کام کر لیا، الحمدللہ اللہ نے یہ مہربانی فرما دی، الحمدللہ، یعنی اپنی گفتگو میں الحمدللہ کا لفظ زیادہ بولا کریں، گویا یہ بھی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ اسی طرح گھر پر نظر پڑے الحمدللہ، بیوی پہ نظر پڑے الحمدللہ، بچوں پہ نظر پڑے الحمدللہ، وقت پہ آپ نے نماز پڑھ لی الحمدللہ، وقت پہ آپ نے کھانا بنا لیا الحمدللہ، وقت پہ دفتر پہنچ گئے الحمدللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت ڈال دیتے، پریشانی ڈال دیتے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو ہم تو اپنے وقت پہ یہ کام نہ کر سکتے۔ اگر ہم نے یہ کام اپنے وقت پہ کر لیا تو تمام چیزوں کو موافق رکھنے والی ذات کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو زبان سے بھی کہنا چاہیے الحمدللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیں پھر بدن سے بھی اللہ کے حکموں کو زیادہ پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو بدن کو عبادت میں انسان لگائے رکھے اور معصیت سے پرہیز کرے۔ اپنے محسن کو نہ کرنا، اس سے انسان کو شرم محسوس ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا جی میں فلاں کو نہ کیسے کروں، اس کے تو میرے پر بڑے احسانات ہیں۔ تو جب بندوں کے احسانات کی وجہ سے ہم ان کے سامنے نہ نہیں کہہ سکتے تو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر نہ کیوں کہتے ہیں، کیوں گناہ کرتے ہیں؟ تو ہمیں اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور زیادہ ہمیں نصیب ہو جائیں۔ پہلی بات کہ نعمتوں کی زینت شکر ادا کرنے میں۔ دوسری بات بلا کی زینت صبر کرنے میں ہے کہ اگر اللہ رب العزت کسی بندے پر کوئی پریشانی بھیجیں، مصیبت بھیجیں، بیماری بھیجیں تو چاہیے کہ اس کے اوپر انسان صبر کرے۔ ویسے تو عموماً بلائیں آتی ہی اس لیے ہیں کہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ مگر کبھی کبھی اللہ تعالی مصیبت کو انسان کے آزمائش کے لیے بھیجتے ہیں کہ یہ بندہ میرے اس مصیبت پر صبر کرتا ہے یا نہیں۔
صبر کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے لوح اور قلم کو پیدا کیا تو قلم کو حکم دیا لکھ، تو قلم نے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ لکھا لا الہ الا انا محمد رسولی، نہیں کوئی معبود سوائے میرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں۔ پھر آگے لکھا من لم یستسلم بقضائی، جو شخص میری قضا کو تسلیم نہیں کرتا، ولم یصبر علی بلائی، اور میری بھیجی ہوئی بلاؤں پر صبر نہیں کرتا، ولم یشکر علی نعمائی، اور جو میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، فلیتخذ ربا سوائی، اس کو چاہیے کہ میرے سوا کسی اور کو اپنا رب بنا لے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں جس حال میں رکھیں، ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور بلاؤں اور مصیبتوں کے اوپر صبر کرنا چاہیے۔ صبر کرنے والوں نے کیسا کیسا صبر کیا؟ چنانچہ کتاب میں ہے کہ ایک عورت طواف کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں، بس یہی بات بار بار دہرا رہی تھی، اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ تو کسی نے پوچھ لیا کہ تو کس حال میں ہے؟ تو جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو اس عورت نے بتایا کہ میں گھر میں کام کر رہی تھی، تنور پہ روٹیاں لگا رہی تھی، میرے 3 بیٹے تھے چھوٹے، جو سب سے چھوٹا تھا وہ کرالنگ کرتا تھا اور میرے قریب قریب تھا۔ اچانک کمرے کے اندر شور ہوا تو میں بھاگی۔ ہوا یہ تھا کہ ایک دن پہلے میرے خاوند نے گھر کے اندر ایک بکری کو ذبح کیا تھا، ہمیں اس کا گوشت بنایا تھا، اور وہ چھری کہیں کمرے میں رکھی ہوئی تھی۔ تو میرے دونوں بچوں نے اندر کھیل رہے تھے، اس چھری کو دیکھا تو بڑے نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے ابو نے کل بکری کو ذبح کیا تھا؟ چھوٹے نے کہا تھا کیسے؟ اس نے کہا تم لیٹو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ چھوٹا لیٹ گیا اور بڑے نے اس چھری کو اس کے گلے پر پھیر دیا، اور اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ چھری کتنی تیز ہوگی، حتیٰ کہ وہ گلا کٹ گیا، وینڈ پائپ اس کا کٹ گیا، بچے کے جسم سے خون کے فوارے نکلنے لگے۔ جب وہ تڑپنے لگا تو بڑا بچہ گھبرا کے بھاگ گیا۔ اس شور کو سن کر وہ عورت کہتی ہے کہ میں اندر پہنچی تو میں نے اپنے بیٹے کو خون میں لتپت دیکھا۔ میں نے اسے اٹھایا اور لے کے باہر آئی اور چارپائی پہ لٹایا تو میرا بیٹا میرے ہاتھوں میں ٹھنڈا ہو گیا، جان نکل گئی۔ اب جب میں نے اسے لٹا لیا تو میں نے سوچا کہ میرا بڑا بیٹا کہاں ہے؟ میں اس کو صحن میں ڈھونڈنے لگی تو ایک جگہ پر میرے صحن میں لکڑیاں پڑی ہوئی تھیں، وہ بچہ ان لکڑیوں کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ پیچھے جب میں نے اس کو دیکھا تو وہاں ایک سانپ تھا جس نے اس لڑکے کو کاٹا اور وہ بھی وہیں مرا ہوا پڑا تھا۔ میں اس بیٹے کو بھی اٹھا کے لائی اور پہلے بیٹے کے ساتھ لٹا دیا۔ تب مجھے محسوس ہوا کہ میرا چھوٹا بیٹا جو کرالنگ کر رہا تھا وہ کدھر ہے؟ کہتی ہے کہ جب میں آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ تنور کی آگ کے اندر گر گیا تھا۔ اس کی جلتی ہوئی لاش کو میں نے اندر سے نکالا اور تینوں بیٹوں کو میں نے ایک ساتھ لٹایا، اور اللہ رب العزت کے اس معاملے کے اوپر میں نے صبر کیا اور ان کو نہلایا، کفنایا، پھر دفن کے لیے بھیج دیا، اور اس کے بعد میں عمرہ کرنے آ گئی اور میں طواف کر کے اللہ سے یہی کہہ رہی ہوں اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگوں پر کیسی کیسی بلائیں اور کیسی کیسی مصیبتیں آتی ہیں، اور اللہ کی شان کے صبر کرنے والے کیسا کیسا صبر کر دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ بے صبری سے بلا نہیں ٹلتی
بلکہ اس مصیبت پر ملنے والا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے شیطان یہ چاہتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے صبری کا مظاہرہ کرے۔ آج جتنی اللہ کی ہم پر نعمتیں ہیں اتنا ہی ہم بے صبر ہوتے جا رہے ہیں۔ ذرا ذرا سی بات پہ اللہ کے شکوے اور اللہ تعالی سے ناراضگی کا اظہار، یہ چیز انتہائی نامناسب ہے۔ ہمارے سرتاج نقشبندیہ کے ایک بزرگ تھے، حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق اللہ عنہ، یہ سیدنا صدیق اللہ عنہ کے پوتے تھے۔ انہوں نے ایک عجیب بات کہی، فرماتے تھے کہ استقبال المصائب بالتجمل، کہ جب انسان پر مصیبت آئے تو وہ خوبصورتی سے اس کا استقبال کرے، یعنی حلم کے ساتھ، پیشنس کے ساتھ، صبر کے ساتھ۔ تو استقبال المصائب بالتجمل ومواجہۃ النعم بالتذلل، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو نعمتیں عطا کرے تو نعمتوں کا استقبال عاجزی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ جتنی نعمتیں بڑھتی جائیں اتنا انسان عاجزی زیادہ کرتا چلا جائے۔ اور اس کی روشن مثال ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ فتح مکہ کے وقت مکہ مکرمہ میں فاتح بن کے داخل ہو رہے تھے، تو روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار تھے اور اتنا سر جھکا ہوا تھا کہ پیشانی مبارک سواری کے گردن کے بالوں کے ساتھ لگ رہی تھی، اور آپ اس وقت اللہ رب العزت کی حمد ان لفظوں سے بیان کر رہے تھے: الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں اور اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجی ہوئی بلا کے اوپر صبر کیا کریں۔ صبر کرنے والا بھی جنتی اور شکر کرنے والا بھی جنتی۔ تیسری چیز فرمائی کہ محسن کی زینت احسان نہ جتلانے میں ہے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ہم کسی کے ساتھ کوئی اچھا کریں، بھلائی کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم پھر اس کو بار بار ریمائنڈ نہ کرواتے رہا کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ تم اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا: نیکی کر دریا میں ڈال، کہ انسان نیکی کرے اور ایسے جیسے دریا میں ڈال کے کسی چیز کو بھول گئے، احساس ہی نہ دلائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جب کسی شخص کی مدد کرنی ہوتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے کہ دن میں چیزیں خرید کر ایک گٹھری بنا کر رکھ لیا کرتے تھے۔ جب رات کا وقت آتا تھا تو وہ جا کر ان گھر والوں کا دروازہ کھول کر ان کے اندر وہ گٹھڑی رکھ کر دروازہ بند کر دیتے تھے، رکا لکھ دیتے تھے کہ یہ چیز آپ کے لیے کسی کی طرف سے ہے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کون دے گیا۔ یعنی وہ اس طرح سے احسان کرتے تھے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کس نے کیا۔ چنانچہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بہت خوبصورت اور نازک جسم دیا تھا، بہت گلفام بدن تھے، شہزادے تھے۔ چنانچہ جب ان کی وفات ہوئی تو غسل دینے والے نے دیکھا کہ ان کے کندھے کے اوپر ایک کالے رنگ کا نشان ہے، تو وہ بڑا حیران ہوا۔ اہل خانہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی معلوم نہیں کہ یہ نشان کس وجہ سے ہے۔ بہرحال جب چند دن گزر گئے ان کی وفات کو، تو جو اس وقت نادار تھے، معذور تھے، بوڑھے تھے، ان کے گھروں سے یہ آواز آئی، وہ کہاں گیا جو رات کے وقت
ہمارے گھروں میں پانی پہنچایا کرتا تھا۔ تب پتہ چلا کہ وہ رات کے اندھیرے میں پانی پہنچاتے تھے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے تھے کہ یہ پانی کون بھر کے گیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے نیکی کرنے کا مزہ کہ انسان احسان بھی کرے اور جتلائے بھی نہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ سفر کرتے تھے علم کی تلاش میں۔ ایک شہر میں ایک سرائے تھی تو وہاں رکتے تھے۔ ایک نوجوان سے کچھ شناسائی ہو گئی۔ ایک مرتبہ پتہ چلا کہ اس نوجوان کے لین دین کا کوئی معاملہ تھا جو وہ وقت پہ نہ کر سکا، تو جس بندے کا پیسہ تھا اس نے پولیس والوں کو بتا کر اس کو جیل میں ڈلوا دیا۔ تو وہ جیل میں ہے، تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تھانے دار کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ کتنے پیسے دے کر اس کو چھڑوایا جا سکتا ہے۔ اس نے کہا اتنے۔ تو آپ نے وہ پیسے ادا کر دیے اور تھانے دار سے یہ وعدہ لیا کہ آپ اس نوجوان کو چھوڑ دیں گے مگر میرا نام ڈسکلوز نہیں کریں گے، اور وہاں سے چلے گئے۔ نوجوان کو تھانے دار نے کہا جی کہ بندے نے تمہارا قرض ادا کر دیا لہذا تم جاؤ۔ اب وہ حیران کہ وہ کون شخص ہے، تو اسے پتہ نہ چلا۔ چند مہینے کے بعد پھر عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ جی میں اس طرح گرفتار ہو گیا تھا، کوئی اللہ کا نیک بندہ آیا جس نے قرضہ میری طرف سے دے دیا اور مجھے اس کے نام کا پتہ ہی نہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے۔ جب ان کی وفات ہوئی تب تھانے دار نے اس نوجوان کو ایک موقع پر بتایا کہ وہ شخص تو عبداللہ ابن مبارک تھے۔ اس کو کہتے ہیں کہ انسان دائیں ہاتھ سے اس طرح نیکی کرے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ ایک دن دوپہر کے وقت دھوپ کے اندر کھڑے تھے، پسینہ پسینہ۔ ایک آدمی نے ان کو دیکھا تو اس نے کہا کہ حضرت یہ مکان کے ساتھ دیوار کا جو سایہ ہے اس میں کھڑے ہو جائیے۔ تو امام صاحب نے جواب دیا کہ یہ مکان ایک ایسے آدمی کا ہے جس نے مجھ سے ادھار پیسے لیے تھے اور آج کی ڈیٹ اس نے مجھے دی تھی کہ میں ان پیسوں کو واپس کروں گا، تو وہ پیسے لینے کے لیے آیا ہوں۔ اب میں دھوپ میں خود کھڑا ہوں انٹینشنلی، تاکہ میں اس کی کسی چیز سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہونا بھی میرے لیے سود بن جائے۔ آپ سوچئے کس قدر وہ اس بات سے بچتے تھے اور اللہ ہی کی رضا کے لیے یہ کام کرتے تھے۔ اس عاجز نے اپنی والدہ صاحبہ کو اپنی زندگی میں دیکھا، بالکل یہ صفت ان کے اندر 100% موجود تھی۔ چنانچہ جب ان کی وفات ہوئی تو محلے کی ایک خاتون نے یہ بات بتائی کہ میں اماں جی کے پاس آتی تھی دعائیں کروانے کے لیے کہ میرا خاوند میرے ساتھ اچھا نہیں تھا اور مجھے تنگ کرتا تھا، پیسے نہیں دیتا تھا۔ تو والدہ صاحبہ نے مجھے کچھ پیسے دینے کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کر دیا۔ ایک مہینہ ایسا تھا کہ میں ان سے پیسے لینے آ نہ سکی، تو قدرتاً میری بہن کا گزر ہوا تو وہ اماں جی کو ملی، تو اماں جی نے وہ پیسے اس کو دیے اور کہا کہ دیکھو تمہاری بہن کے پیسے میری طرف بنتے تھے، میں وقت پہ پہنچا نہیں سکی، میری طرف سے معذرت بھی کر لینا اور بہن کو کہنا کہ یہ قبول بھی کر لے۔ تو وہ بہن گئی اور اس نے دوسری بہن کو کہا کہ تمہارے پیسے جو ان پر بنتے تھے وہ انہوں نے واپس دیے ہیں۔ اب وہ عورت بڑی حیران کہ میرے پیسے بنتے تھے۔ چنانچہ وہ پھر بعد میں تصدیق کرنے کے لیے آئی تو اس نے کہا کہ اماں جی میرے پیسے بنتے تھے۔ تب اماں جی نے بات سمجھائی کہ بیٹا وہ تمہاری بہن تھی، اگر میں بتا دیتی کہ میں تمہاری سپورٹ کرتی ہوں
تو تمہاری اس کی نظر میں عزت گر جاتی۔ میں نے اس کو قائم رکھنے کے لیے یہ الفاظ کہے کہ تمہارے پیسے میری طرف بنتے تھے جو میں تمہیں پہنچا نہیں سکی، تاکہ تمہاری وقار بھی تمہاری بہن کی نظر میں رہے اور یہ پتہ بھی نہ چلے کہ میں کوئی عمل کرتی بھی ہوں یا نہیں کرتی۔ اس کو کہتے ہیں نیکی کر اور دریا میں ڈال۔ اور اسی طرح بڑی ہمشیرہ نے یہ واقعہ سنایا کہ والدہ صاحبہ کی وفات کے بعد ایک عورت آئی اور اس نے یہ واقعہ سنایا کہ پہلے محلے میں رہتی تھی تو والدہ صاحبہ کچھ میری سپورٹ کرتی رہتی تھی، پھر خاوند نے مکان بدل لیا تو اس عورت کو دوسری جگہ جانا پڑا، کئی مہینے اس کی ملاقات نہ ہوئی۔ ہمشیرہ کہتی ہیں کہ ایک دن والدہ صاحبہ مجھے پوچھنے لگیں کہ فلاں عورت پتہ نہیں کس حال میں ہے، بیچاری کئی دن سے تو وہ ملنے بھی نہیں آ سکی۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے کچھ دنوں کے بعد وہ عورت مجھے ایک جگہ ملی تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے مکان کی نشاندہی کی کہ اب میں نے مکان بدل لیا، اب میں فلاں گلی میں رہتی ہوں۔ تو میں نے گھر آ کے والدہ صاحبہ کو بتایا تو اماں جی اس وقت بوڑھی تھیں اور ان کے لیے چلنا بہت مشقت والی بات تھی۔ اسی وقت تیار ہو گئیں اور کہنے لگی مجھے اس کے گھر لے جاؤ، میں نے اس سے ملنا ہے۔ تو میں نے کہا اماں جی اگر اس کو کوئی چیز دینی ہے پہنچانی ہے تو میں پہنچا دیتی ہوں۔ اماں جی نے کہا نہیں مجھے ملنا ہے۔ میں والدہ صاحبہ کو لے کے چلی، اس کے راستے میں 3 جگہ اماں جی کو بیٹھنا پڑا چونکہ تھکن بہت ہو جاتی تھی۔ اس طرح ہانپتے کانپتے بالآخر وہاں پہنچ گئیں اور اس سے ملی اور بس 2-4 منٹ کے بعد کہنے لگی بیٹی واپس چلو۔ تو میں حیران کہ اماں جی بس صرف اس سے ملنے آئی تھی، میں واپس لے آئی۔ جب والدہ صاحب کی وفات ہوئی تو وہ عورت آئی تو وہ کہنے لگی کہ دیکھو تم اپنی والدہ کو لے کے آئی مگر تمہاری والدہ نے اس طرح مجھے پیسے دیے کہ تمہیں بھی پتہ نہیں چلنے دیا۔ اب غور کرو کہ جو بیٹی لے کے جا رہی ہے اس کو بھی پتہ نہیں چلنے دیا کہ میں نے کیا دیا اور کیا نہیں دیا۔ یہ ہوتا ہے محسن کی زینت احسان نہ جتلانے کے۔ اور آج اللہ اکبر خامد بیوی پہ احسان جتلا رہا ہوتا ہے، میں نے تمہیں گھر لے کے دیا، میں نے تمہیں کپڑے لے کے دیے، میں نے تمہارے اوپر یہ خرچ کیا۔ بھئی خامد کی تو ذمہ داری ہوتی ہی ہے، احسان چڑھا کر اپنے اس عمل کو اللہ کے ہاں ضائع کیوں کرتے ہو؟ یہ عجیب بات ہے کہ انسان کوئی اچھا کام کر لیتا ہے تو پھر چاہتا ہے کہ اگلا بار بار تھینک یو کرے اور شکریہ ادا کرے اور اس کے بدلے دوسرے بندے کے سامنے عاجزی سے پیش آئے، گویا اپنے سارے بل ادھر ہی پے کروا لیتا ہے، اور ان نیکیوں کے اوپر جب پیڈ آف لکھا ہوگا تو قیامت کے دن تو پھر اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا کہ تمہیں تو دنیا میں ہی۔ اس لیے ذہن میں رکھنا، یہ جو لوگ تعریفیں کرتے ہیں، کسی نے فلاں کہہ دیا، کسی نے فلاں کہہ دیا، کسی نے فلاں الفاظ بول دیے، یہ سب ان نیکیوں کے ریٹرن ہے جو انسان کو اسی دنیا میں مل جاتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیر کو صدقہ دیتی تھیں، پیسے دیتی تھیں اور دروازے کے قریب کھڑے ہو کے سنتی تھیں کہ اس نے کیا دعا دی۔ جو دعا فقیر دیتا تھا آپ وہی دعا اس فقیر کو دیتی تھیں کہ یہ دعائیں ہی کہیں اس کا بدلہ نہ بن جائیں، میں بھی اس کو دعا دیتی ہوں اور اس عمل کا اجر تو مجھے قیامت کے دن اللہ سے چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں محسن کی زینت احسان کو نہ جتلانا۔ چوتھی بات، نماز کی زینت خشوع اور خضوع میں ہے، یعنی انسان جتنا سکون سے تسلی سے نماز ادا کرے گا
اتنا ہی زیادہ اس کو نماز کے اوپر اجر ملے گا۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ متقی بندے کی 2 رکعت غیر متقی بندے کی 1000 رکعت سے بھی زیادہ افضل ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگوں کے تو 2 سجدے ہی ہماری پوری زندگی کی نمازوں سے زیادہ اجر والے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب مصلی پہ کھڑے ہوا کریں تو تسلی سے نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ بھاگی دوڑی کی نماز یہ اللہ کے ہاں قبولیت نہیں پاتی، اور آج تو حالت اکثر ایسی دیکھی کہ کھڑے نماز میں ہوتے ہیں اور پہنچے ہوئے گلی کوچہ بازار میں ہوتے ہیں۔ ہماری نمازوں کی حالت تو ایسے بن گئی ہے جیسے ہم نے دیکھا کہ ایروپلین کے سفر کرتے ہوئے کچھ لوگ اپنی سیٹ پہ بیٹھے اونگ رہے ہوتے ہیں، اور جب لینڈنگ ہوتی ہے اور پہیے اس جہاز کے زمین پر لگتے ہیں تو اس وقت ان کی آنکھ کھلتی ہے اور ان کو فیل ہوتا ہے اوہو لینڈنگ ہو گئی۔ ہمارا بھی یہی حال کہ بس ہم بھی نماز کے اندر ہوتے ہیں اور پرواز کر رہے ہوتے ہیں خیالات کی دنیا میں، اور جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہم کہتے ہیں تو اس طرح ہم محسوس کرتے ہیں کہ جیسے لینڈنگ ہو گئی اور ہم بھی نماز سے باہر نکل آئے۔ ایسی نماز اللہ کے ہاں کیا اجر پائے گی؟ کوشش یہ کرنی کوشش کریں کہ نماز کو پرسکون طریقے سے ادا کیا کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز ایسی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں ان جیسی پروقار نماز دوسرا کوئی نہیں پڑھتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اس نماز کو دیکھ کے لوگوں کو پیار آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار آتا ہوگا۔ اللہ سے مانگے بھی صحیح کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی ایسی حضوری عطا فرمائے، خشوع خضوع عطا فرمائے کہ بس ہماری نماز ہمارے لیے اللہ سے ملاقات کا سبب بن جائے۔ 5ویں چیز فرماتے تھے کہ خوف کی زینت گناہ کو چھوڑنے میں۔ اب دیکھیے کہ انسان کئی دفعہ سوچتا ہے کہ مجھ پر اللہ کا بڑا خوف، اب اس خوف کا نتیجہ تو یہی ہونا چاہیے نا کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں۔ اگر ہم گناہ ہی نہیں چھوڑتے تو معلوم ہوا کہ اللہ کا خوف اپنی پوری کیفیت کے ساتھ ہمیں حاصل نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ تو معلوم ہوا کہ انسان اپنے گناہوں کو چھوڑے گا تو یہ گویا اللہ کے خوف کے ہونے کی علامت ہوگی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بڑا عالم وہ ہوتا ہے کہ جس پر گناہوں کی مضرتیں کھل جائیں تاکہ وہ گناہوں سے بچ سکے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جسم کے ایک ایک عضو کو گناہوں سے بچائیں۔ آنکھ خطا نہ کرے، زبان خطا نہ کرے، کان سے کوئی غلط بات نہ سنے، ہاتھ کسی ایسی چیز کو نہ لگائیں جس کو لگانا ہمارے لیے جائز نہ ہو، چل کے اس جگہ نہ جائیں جدھر گناہ ہو، جسم کے ہر عضو کے گناہوں سے بچیں، تو گویا ایسا شخص اللہ رب العزت کے ہاں مقبول بندہ۔ حدیث پاک میں ہے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو گے تو انسانوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ دعا بھی مانگے کہ اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما لینا۔ غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کے دل کو غریب نہ کرنا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ اللہ ہمیں گناہ کے موقعوں سے ہی بچائے
تاکہ اللہ رب العزت کا خوف ہمیں گناہوں سے بچائے رکھے۔ ساتویں چیز فرمائی کہ علم کی چھٹی چیز فرمائی کہ طالب علم کی زینت عاجزی میں ہے، یعنی جو شخص طالب علم ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کے اندر عاجزی بھی زیادہ ہو۔ حضرت علی عنہ کا ایک قول ہے، فرمایا لا يتعلم العلم مستحی ولا مستكبر، کہ علم نہیں حاصل کر سکتا وہ شخص جو شرمیلا ہو اور وہ شخص جو متکبر ہو، جس کے اندر اکڑ ہو۔ طالب علم کو تو جھکنا چاہیے اور عاجزی اختیار کرنی چاہیے، تب جا کر علم اس کو نصیب ہوگا۔ پانی کو آپ نے دیکھا کہ وہ نچان کی طرف آتا ہے، جس طرح پانی نیچے کی طرف آتا ہے علم بھی نیچے کی طرف آتا ہے۔ تو استاد کے سامنے انسان عاجز بن کر رہے، ان کا ادب کرے، احترام کرے، تاکہ اس کو یہ علم کی نعمت نصیب ہو۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تواضعوا لمن تتعلمون منہ، تم جن سے علم حاصل کرو ان کے سامنے تواضع اختیار کرو۔ چنانچہ جتنا متواضع شخص ہوگا اتنا علم زیادہ حاصل ہوگا۔ علم کی یہ شان ہے کہ اس کے سامنے ہر کوئی سرنگوں۔ ذرا غور کیجئے، علم کے سامنے فرشتے بھی سرنگوں۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے سوال پوچھا کہ چیزوں کے نام بتاؤ، تو آدم علیہ السلام نے وہ نام بتا دیے۔ فرشتوں سے پوچھا تو فرشتے نہ بتا سکے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا اسجدوا لآدم، کہ تم آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرو۔ اب ذرا غور کرو کہ علم کی بنا پر فرشتے بھی آدم علیہ السلام کی طرف جھک رہے ہیں۔ اسی عظمت کی وجہ سے حدیث پاک میں آیا کہ جب طالب علم اللہ کے راستے میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے محبت کے اظہار کے طور پر اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آج کل کوئی بہت خصوصی مہمان آ رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں شعر میں، اے باد صبا کچھ تو ہی بتا، مہمان جو آنے والے ہیں کلیانہ بچھانا راہوں میں، ہم پلکیں بچھانے والے ہیں۔ تو جس طرح انسان محبت کی بنا پر پلکیں بچھاتا ہے تو فرشتے بھی محبت کی خاطر طالب علم کے سامنے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ تو علم کے سامنے فرشتے بھی سرنگوں، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ علم کے سامنے انبیاء بھی سرنگوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، اور ان کو اللہ رب العزت نے بھیجا خضر علیہ السلام کے پاس، تو وہ بھی حضرت خضر علیہ السلام کے سامنے سرنگوں ہوئے، جھک کے انہوں نے ان سے علم سیکھا۔ علم کے سامنے وقت کے بادشاہ بھی سرنگوں۔ چنانچہ سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے، عالم تھے، وقت کا بادشاہ ان کی ملاقات کے لیے انتظار میں ہوتا تھا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، تو آپ کے پاس بادشاہ نے اپنے 2 بیٹوں کو بھیجا تھا علم سیکھنے کے لیے، اور ان کو کہا تھا کہ تم اپنے استاد کی خدمت بھی کرنا۔ تو وہ شہزادے اپنے استاد کے جوتے اٹھایا کرتے تھے۔ تو علم کے سامنے بادشاہ سرنگوں۔ عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ یہ یمن سائیڈ کے تھے، رنگ کالا تھا، ہونٹ موٹے تھے، شکل انوکھی تھی، یہ حدیث کا درس دیتے تھے،
اور وقت کا بادشاہ دروازے پر ان کی ملاقات کے لیے ایک ایک گھنٹہ انتظار میں کھڑا ہوتا تھا۔ تو فرمایا کہ طالب علم کی زینت عاجزی میں ہے۔ ساتویں چیز فرمائی کہ علم کی زینت حلم میں ہے۔ حلم کہتے ہیں پیشنس کو، ٹالرنس کو۔ تو گویا انسان کے اندر علم جتنا زیادہ ہو اس کی ٹالرنس اتنی زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں دو صفتوں کو اکٹھا فرمایا، ارشاد فرمایا وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے حلیم بھی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے علم پہ قربان جائیں۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ کا علم جب گناہ کا ارادہ دل میں ہوتا ہے اس وقت بھی اللہ کو پتا، جب ہم گناہ کی پلاننگ بنا لیتے ہیں اللہ کو اس وقت بھی پتا، جب گناہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ کو اس وقت بھی پتا، جب گناہ کر چکتے ہیں اللہ کو اس وقت بھی پتا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت بندے کو فوری سزا نہیں دیتے۔ یہ فوری سزا نہ دینا یہ اللہ کا حلم ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہ کرنے پر اس کا رزق بند نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہتے کہ چونکہ تم نے میری نافرمانی کی آج کے بعد تیرا روٹی پانی بند۔ اللہ تعالیٰ رزق بند نہیں کرتے۔ پھر تیسری بات دیکھو کہ اللہ تعالیٰ گناہ کرنے پر صحت بھی نہیں چھینتے کہ اگر تم نے بدنظری کی تو تمہاری بینائی ختم، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر ان تمام چیزوں کے بعد دیکھیے کہ گناہوں کے بعد بھی اللہ پردے ڈال دیتے ہیں اور لوگوں کی زبانوں سے تعریفیں کروا دیتے ہیں۔ یہ ستر پوشی اللہ کے علم کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم پہ قربان جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بہت حلیم متبع تھے، اتنے زیادہ کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جوانوں کے ساتھ حلم، بوڑھوں کے ساتھ حلم، بچوں کے ساتھ حلم، منافقین کے ساتھ حلم۔ چند مثالیں سن لیجئے۔ ایک نوجوان نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر انہوں نے ایک بات کہی عجیب سی کہ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جواب میں فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری بیٹی سے زنا کرے؟ نہیں، بیوی سے نہیں، بہن سے نہیں، ماں سے نہیں۔ تو فرمایا بھئی تم جس سے بھی زنا کرو گے، یا کسی کی بیوی ہوگی یا بیٹی ہوگی یا بہن ہوگی یا ماں ہوگی، اور جس طرح تم پسند نہیں کرتے تو وہ لوگ بھی پسند نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اس صحابی کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے سینے میں ایسی ٹھنڈک پڑی کہ اس کے بعد جتنی نفرت مجھے زنا سے تھی کسی اور گناہ سے اتنی نفرت نہیں تھی۔ دیکھیے علم، آج اگر کسی عالم کے سامنے کوئی نوجوان آ کر ایسی بات کہہ دے تو وہ تو شروع ہی یوں کرے گا، بدتمیز تم ایسی بات کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، تم ایسے۔ اللہ اکبر، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے کتنا حلم تھا۔ بوڑھوں کے ساتھ حلم۔ چنانچہ ایک دیہاتی آیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مجلس میں کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر اسے یورینیشن کی ضرورت پیش آئی تو وہ باہر نکلا کمرے سے۔ مسجد کا ہی صحن تھا اور اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ مسجد کا کورٹ یارڈ ہے، تو وہیں دیوار کے ساتھ بیٹھ کے اس نے یورینیشن شروع کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نہ ڈانٹا، نہ اس کو کوئی گالی دی، نہ اس کو سخت سست کہا، نہ لوگوں کے سامنے رسوا کیا، بلکہ جب وہ آیا تو نبی علیہ السلام نے سمجھایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ عظیم ہیں، عظمتوں والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا گھر بھی اللہ کا گھر ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کو پاکیزہ اور صاف ستھرا رکھا کریں
تو اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ڈالیں جو نجاست ہو۔ اس کو جب پتہ چلا تو وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج کے بعد مسجد کا بڑا لحاظ اور خیال رکھوں گا اور کبھی میں مسجد میں کوئی ایسا عمل نہیں کروں گا۔ تو دیکھیے نبی علیہ السلام کا علم کہ بات کو کتنے اچھے طریقے سے ان کو بتایا۔ منافقین نبی علیہ السلام کے سامنے زندگی گزارتے تھے، اللہ نے ان کے نام بھی بتا دیے تھے، فلاں بندہ منافق، فلاں بندہ منافق، فلاں بندہ، لیکن نبی علیہ السلام کا علم دیکھیے کہ اس کے باوجود نبی علیہ السلام ان کے ساتھ اچھے انداز سے زندگی گزارتے تھے۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اللہ نے بہت علم دیا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ بازار سے گھر کی طرف جا رہے تھے تو ایک نوجوان کو کسی معاملے میں کوئی آپ سے رنجش تھی، اس نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ چلتے رہے، پھر آپ ایک جگہ رک گئے تو اس نے کہا کہ آپ رک کیوں گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو میرا گھر سامنے ہے، میں اس لیے رک گیا کہ آپ کو جو کہنا ہے آپ کہہ لیں، اس کے بعد میں اپنے گھر میں داخل ہوں گا۔ یہ صفت دیکھ کر وہ نوجوان اتنا حیران ہوا کہ اس نے اپنے دل سے آپ کے خلاف کوئی جو کیفیت تھی وہ ختم کر دی اور آپ کے چاہنے والوں میں وہ شامل ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، وہ وقت کے چیف جسٹس بن گئے تھے، یعنی سب قاضیوں کے اوپر بڑے قاضی تھے۔ سپریم کورٹ کا جیسے چیف جسٹس ہوتا ہے وہ ایسے تھے، اور بادشاہ نے ان کی بڑی تنخواہ متعین کی تھی۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان آیا ان سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو جب اس نے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے آگے سے فرما دیا لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ تو وہ نوجوان غصے میں آ گیا اور غصے میں آ کر کہنے لگا کہ تمہاری تنخواہ تو آدھے بیت المال کے برابر ہے، اور مسئلہ پوچھا جائے تو آپ کہتے ہو کہ مجھے پتہ نہیں ہے مسئلے کا۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ یہ سن کر مسکرائے اور جواب میں فرمایا کہ دیکھو مجھے تنخواہ ملتی ہے میرے علم کی بنا پر، اس لیے آدھے بیت المال کے برابر ملتی ہے۔ اگر تنخواہ مجھے میری جہالت کے مطابق ملتی تو پورے بیت المال سے بھی زیادہ تنخواہ ملتی۔ یہ بات سن کر اس نوجوان کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور اس نے معافی مانگ لی۔ تو دیکھیے کہ ان لوگوں کا سینہ کتنا وسیع ہوتا تھا۔ آج گھروں کے اندر کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ حلم کی زندگی گزارتے ہیں، بچوں کے ساتھ حلم کی زندگی، ماں باپ کے ساتھ حلم کی زندگی، دوست احباب کے ساتھ حلم کی زندگی، ورنہ تو کئی مرتبہ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں ذرا سی بات پہ فوراً آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز مناسب نہیں۔ ہمارے اکابر میں حضرت مولانا شیخ علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں بیان کے لیے تشریف لے گئے تو مجمع میں کوئی بدعتی تھا، اس نے ایک رکع لکھا، تو جب ان کو رکع ملا تو انہوں نے پڑھ کر مجمع کو سنایا کہ دیکھو بھئی مجھے کسی نے یہ رکع بھیجا ہے اور رکعے میں اس نے لکھا ہے پہلی بات کہ آپ کافر ہیں، اور دوسری بات کہ تم حرام زادے ہو، اور تیسری بات سنبھل کے بات کرنا۔ تو حضرت نے جب یہ رکع سنا دیا تو فرمایا کہ دیکھو لکھنے والے نے لکھا کہ تم کافر ہو، تو بھائی میں پورے مجمع کو گواہ بنا کر کلمہ پڑھ رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اچھا بھائی اب میں مسلمان ہو گیا۔ پھر دوسری بات فرمائی کہ اس نے لکھا کہ تم حرام زادے ہو، تو پھر بات یہ ہے کہ میرے ماں باپ کے نکاح کے گواہ ابھی تک زندہ ہیں، میں ان کے نام پتے بتا سکتا ہوں،
تم جا کر تصدیق کر لو کہ میرے ماں باپ کا نکاح ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ اور رہ گئی تیسری بات، تو اس نے لکھا ہے کہ سنبھل کے بات کرنا۔ تو بھائی میں نے چندہ تو یہاں مانگنے آیا نہیں، دین کی بات کرنے آیا ہوں، وہ میں کسی کا لحاظ کیے بغیر صاف صاف جو بات ہوگی وہ کر دوں گا، یہ کہا اور انہوں نے اپنے بیان شروع کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں حلم کا ہونا۔ آج جس بندے کے اندر ٹالرنس نہیں، اس کے ساتھ تو زندگی گزارنا مصیبت ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ مکینیکل مشینری کا دور ہے، جو مشین بھی بنائی جاتی ہے اس کے پرزے فٹ ہونے کے لیے کلیئرنس ٹالرنس کے اصول ہوتے ہیں کہ اگر شیفٹ کا سائز اتنا ہوگا تو بیرنگ کا سائز اتنا ہوگا۔ ان کے درمیان آپس میں کچھ تھاؤزینڈ کا فرق ہوتا ہے۔ وہ کس لیے؟ کہ وہ آپس میں اچھی طرح پرزے فٹ ہو سکیں۔ اگر یہ ٹالرنس کلیئرنس زیرو کر دی جائے، نہ کوئی مشین فٹ ہو سکے گی، نہ کوئی مشین چل سکے گی۔ جیسے زیرو ٹالرنس پر دنیا کی مشین چل نہیں سکتی، اسی طرح جن لوگوں کی زندگیوں میں زیرو ٹالرنس ہو، وہاں میاں بیوی کی زندگی کی مشین چل نہیں سکتی۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی معاملہ رہے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ٹالرنس کو بڑھائیں، انسٹنٹینیسلی ریئیکٹ کرنے کی بجائے سوچ کے ٹھنڈے دل و دماغ کے بعد پھر کوئی بات کیا کریں۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا پہلے تولو اور پھر بولو، اور ہم بول خود لیتے ہیں اور تولنے کا کام دوسرے کے ذمہ لگا دیتے ہیں، تو لوگ ہرٹ ہوتے ہیں، لوگوں کے دل دکھتے ہیں۔ تو ہمارے اندر علم کی کمی، اللہ تعالیٰ سے جیسے علم مانگیں ایسے ہی اللہ رب العزت سے حلم مانگیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حلم کے بارے میں ایک حدیث پاک سن لیجئے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے کتنا حلم عطا کیا تھا۔ یہ حدیث کے راوی ایک یہودی عالم ہے، زید بن سانہ۔ یہ بڑے مالدار بھی تھے اور یہودی علماء میں سے ایک تھے۔ وہ کہتے ہیں لم یبق من علامات النبوۃ شیء الا وقد عرفته فی وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حین نظرت الیہ الا اثنتین، کہ جب میں نے نبی علیہ السلام کے چہرے کو پہلی مرتبہ دیکھا تو مجھے ان میں نبوت کی سب علامتیں نظر آ گئیں سوائے دو علامتوں کے۔ دو علامات ایسی تھیں کہ وہ مجھے چہرے سے نہیں محسوس ہوئیں، لم اخبرہما منہ، ان کا مجھے پتہ نہ چلا۔ پہلی علامت جو تورات میں لکھی ہوئی تھی وہ یہ یسبق حلمہ غضبہ، کہ وہ نبی علیہ السلام جو آئیں گے، آخری نبی علیہ السلام، ان کے حلم پر، ان کا حلم ان کے غصے کے اوپر غالب ہوگا۔ اور دوسری علامت یہ ولا یزیدہ شدت الجہل علیہ الا حلما، کہ اگر کوئی ان کے ساتھ جہالت کا معاملہ کرے گا تو جتنا جہالت کا معاملہ زیادہ کرے گا ان کا حلم اتنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو زید کہتے ہیں فَكُنْتُ أَتَلَطَّفُ لَهُ لِأَنْ أُخَالِطَهُ، میں ان کے آگے پیچھے موقع کی تلاش میں تھا کہ مجھے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع مل جائے، وَعَارِفُ حِلْمَهُ وَجَهْلَهُ، اور مجھے پتہ چل جائے کہ ان کا حلم کیا ہے اور ان کی جہالت کیا ہے۔ قال، زید کہتے ہیں فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما من الایام من الحجرات، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اپنے حجرات سے باہر تشریف لائے، ومعه علی ابن ابی طالب، اور ان کے ساتھ سیدنا علی ابن ابی طالب لانو بھی تھے،
فَأَتَى رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ كَالْبَدَوِيِّ، ایک آدمی اپنی سواری پر سوار ہو کے آیا جیسے کوئی دیہاتی ہوتا ہے. فقال یا رسول اللہ، اور اس نے یہ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریۃ بنی فلان قد اسلموا، فلاں بستی کے لوگ اسلام لے آئے. وقد اصابتم سنۃ وشدہ، اور ان کو تنگ دستی اور قحط سالی نے گھیر لیا. فَإِنْ رَأَيْتَ أَن تُرْسِلَ إِلَيْهِمْ بِشَيْءٍ تُعِينُهُمْ، تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کے پاس کوئی چیز ہیلپ کے طور پہ بھیجنا چاہیں تو آپ ایسی چیز دیں، میں پہنچا دوں گا. فعلت فلم یکن معه شیء، لیکن نبی علیہ السلام کے پاس کوئی چیز نہیں تھی جو اللہ کے نبی ان کی ہیلپ کر سکتے. قال زید کہتے ہیں فدنوت منہ فقلت، میں یہ موقع دیکھ کر ذرا قریب ہوا اور میں نے کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان رأیت ان تبیعنی تمرا معلوما من حائط بنی فلان الی اجل کذا و کذا، کیا جو فلاں باغ کی کھجوریں ہیں آپ ان کا میرے ساتھ سودا کر سکتے ہیں؟ ابھی سودا طے کر لیں تو میں آپ کو ایڈوانس پیمنٹ کے طور پر پیسے دے دوں گا اور آپ اپنی ضرورت کو پورا کر لینا. جب میں نے یہ کہا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فقال لا یا اخا یہود، اے یہود کے بھائی ایسا نہیں، ولیکن ابیعک تمرا معلوما الی اجل کذا و کذا، بلکہ میں تمہارے ساتھ ڈیل اس طرح کروں گا کہ میں نے تمہارے ساتھ اتنی کھجوروں کی ڈیل کر لی، مگر اس میں باغ کی تخصیص نہیں، کنڈیشنل نہیں ہے کہ فلاں باغ کی کھجور، بس میں تمہیں اتنے ریٹ پر اتنی کھجوریں دے دوں گا. فقلت نعم، میں نے کہا بہت اچھا. فبایعنی وآتیتہ 80 دینارا، چنانچہ انہوں نے کھجوریں بیچ دیں، ہماری ڈیل ہو گئی اور میں نے ان کو 80 دینار ایڈوانس پیمنٹ کر دی. فآتاہ الرجل، وہ 80 دینار نبی علیہ السلام نے اس شخص کو دے دیے کہ جا کر فلاں بستی کے لوگوں کو میری طرف سے یہ ہیلپ پہنچا دیں. قال زید کہتے ہیں فلما کان قبل محل الاجل یومین بیومین او ثلاثۃ، وہ جو ڈیڈ لائن تھی کہ فلاں ڈیٹ تک میں آپ کو کھجوریں دے دوں گا، اس میں ابھی 2 دن یا 3 دن رہتے تھے. خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل من الانصار، کہ نبی علیہ السلام ایک انصاری کا جنازہ پڑھانے کے لیے نکلے. ومعہ ابو بکر و عمر و عثمان فی نفر من اصحابہ، اور ان کے صحابہ میں سے ابو بکر لانو، عمر لانو، عثمان لانو، یہ سب حضرات ساتھ تھے. فلما صلی علی الجنازۃ اتیتہ، زید کہتا ہے کہ جب انہوں نے نماز جنازہ پڑھا لی تو میں ان کے پاس آیا. فأخذت بمجامع قمیصہ وردائہ ونظرت الیہ بوجہ غلیظ، زید کہتا ہے کہ میں نے آتے ہی ان کے کرتے اور ان کی تہبند کی جو جمع ہونے کی جگہ تھی، یعنی کمر کے پاس جہاں ٹاپ باٹم کے دونوں کپڑے اکٹھے ہوتے ہیں، میں نے اس جگہ کو بڑے جو ہے وہ زور سے پکڑ لیا اور نبی علیہ السلام کی طرف بڑا غصے والا چہرہ کر کے میں نے دیکھا. ثم قلت، پھر میں نے کہا الا تخزی یا محمد حقی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرا حق کیوں مجھے نہیں دیتے؟ فواللہ، اللہ کی قسم، ما علمتکم یا بنی عبد المطلب لسیء القضاء مطل، اب میں نے یہ بات اور زیادہ کر دی کہ اے عبد المطلب کی اولاد، تم سارے کے سارے قرض کو ادا کرنے کے اندر ٹال مٹول کرتے ہو، تم سست ہو قرض دینے میں. اب یہاں ذرا غور کیجئے
کہ یہ کوئی الگ وہ بات نہیں کر رہا، صحابہ کے مجمع میں سب کے سامنے کھڑا ہو کر، اور ابھی ڈیڈ لائن جو تھی اس میں 2 یا 3 دن ابھی باقی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ جان بوجھ کے نبی علیہ السلام کو ہرٹ کر رہا تھا، اصل میں ہیوملیٹ کرنا چاہتا تھا تاکہ یہ ریئیکٹ کریں اور میں دیکھوں کہ ان کا ریئیکشن کیا ہے۔ وہ زید کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کے کپڑے کو پکڑا اور ان کی طرف غصے والی آنکھ سے دیکھا اور ان کو کہا کہ تمہارا سارا قبیلہ ہی ایسا برا ہے، تو قال، وہ کہتے ہیں، نظرت الی عمر، میری نظر پڑی عمر لانو پر، وعیناہ تدوران فی وجہہ، اور عمر لانو کی آنکھیں میرے چہرے پر گڑی ہوئی تھی، وہ میری طرف حیران ہو کے دیکھ رہے تھے کہ میں کیا بدتمیزی کا معاملہ کر رہا ہوں۔ ثم قال، پھر عمر لانو بولے، ان کی رگ فاروقی پھڑک اٹھی، کہنے لگے، ای عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، اتقول لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اسمع، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ کہہ رہے ہیں جو میں سن رہا ہوں۔ فوالذی، اس ذات کی قسم، بعثہ بالحق، جس نے نبی علیہ السلام کو حق دے کر بھیجا، لولا ما احاذر فوتہ لضربت بسیفی رأسک، اگر مجھے تیرے حق کے ضائع ہونے کا خوف نہ ہوتا میں اپنی تلوار سے تیرے سر کو اڑا کے رکھ دیتا، قلم کر دیتا۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینظر الی عمر فی سکون و تبسم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر لانو کو بڑے سکون اور تبسم مسکرا کر دیکھ رہے ہیں۔ ثم قال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عمر، اے عمر، انا وہو الی غیر ھذا منک احوج، میں اور یہ تمہارے دوسرے برتاؤ کے مستحق تھے، ان تأمرہ بحسن الاقتضاء، کہ تو اس کو نصیحت کرتا کہ بھئی پیسے قرضہ اچھے طریقے سے مانگنا چاہیے، وتأمرنی بحسن القضاء، اور عمر مجھے بھی کہتا کہ جی قرضہ جلدی دینا چاہیے۔ اذهب یا عمر، اے عمر آپ اس کے ساتھ جائیں، فقضہ حقہ، اس کو جا کر اس کی کھجوریں پوری کی پوری دے دیں، وزدہ 20 صاع، اور اس میں 20 صاع، یعنی جیسے کلو کا اب جو ہے وہ ویٹ ہوتا ہے، اس وقت صاع کہتے تھے جو چند کلو کے برابر تھا، اور اس کو 20 صاع کھجوریں زیادہ دے دو، مکان ما روعتہ، چونکہ آپ نے اس کو تھریٹ کیا، اس کو غصہ کے ساتھ یعنی بات کی۔ قال زید، زید کہتے ہیں، فذهب بی عمر، عمر لانو میرے ساتھ گئے، فقضانی، انہوں نے مجھے میری جو کھجوریں تھیں وہ بھی دے دیں، وزادنی، اور 20 صاع کھجوریں مجھے اور بھی زیادہ دے دیں کمپنسیشن کے طور پر جو انہوں نے مجھے تھریٹ کیا۔ فاسلمت، میں لوٹ کر واپس آیا اور میں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر اسلام کو قبول کر لیا۔ اندازہ لگائیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق تھے، دلوں کو جیت لیا کرتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات سیکھنی چاہیے کہ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ساتھ اس حلم سے پیش آتے تھے، ہم جہاں زندگی گزارتے ہیں، ہمارے گھروں میں دائیں بائیں آگے پیچھے کلمہ پڑھنے والے اپنے ہی لوڈ ون ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ حلم کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ کتنے مرد ہیں جو گھر میں حلم کے ساتھ رہتے ہیں، کتنی عورتیں ہیں جو گھر میں حلم کے ساتھ رہتی ہیں۔ ہماری جھگڑے ہوتے ہیں تو آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، تو آپس میں تھوڑ دلی کی وجہ سے دل اتنے چھوٹے ہیں، ایک ہی وقت میں خامد بھی بول رہا ہوتا ہے، آرگومنٹ کر رہا ہوتا ہے، ساتھ بیوی بھی آرگومنٹ کر رہی ہوتی ہے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹو رن اے بگ شو ون شوڈ ہیو اے بگ ہارٹ، ہمیں اپنا اچھا گھر چلانے کے لیے بڑے اچھے دل کی ضرورت ہے۔
تو ہم اپنے دلوں کو بڑا کر لیں اور اس دل کو حلم سے بھر لیں. ہم اللہ کے بندوں کے لیے راحت جان بن جائیں گے، اور اگر ہمارے اندر ٹالرنس نہ ہوئی تو پھر ہم اللہ کے بندوں کے لیے وبال جان بن جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں حلم والی نعمت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے کچھ لوگوں کی طرف سے یہ پیغام تھا کہ وہ بیعت ہونا چاہتے ہیں، تو بطائب ہونا چاہتے ہیں. ایسے لوگ جہاں بھی آواز سن رہے ہیں وہ پچھلے گناہوں سے توبہ کی سچی نیت کر لیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر لیں. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھتی جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے اب آپ بیعت ہو چکی ہیں. چند معمولات سن لیجئے. ایک تو 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا ہے درود شریف 100 مرتبہ صبح شام پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا ہے قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرنا. اور چوتھا ہے چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے دل میں اللہ کا دھیان رکھنا. پانچواں ہے روزانہ مراقبہ کرنا. مراقبہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے خیالات سے ہٹ کٹ کے انسان تھوڑی دیر کے لیے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائے اور یہ سوچے کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. تو اس طرح 10-20 منٹ کا مراقبہ دل کی بیٹری کو چارج کر دیتا ہے اور اللہ کی محبت میں اضافہ محسوس ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سب لوگ مراقب ہو جائیں، مشق کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں. تکڑی گھٹ کے تول نماہی تیسی ڈاڈے اے ماں بھرے. تکڑی گھٹ کے تول نماہی
ڈاڈے ایباں بھرے در آیاں دی لاج تہانوں چاہے کھوٹے تے چاہے کھرے در آیاں دی لاج تہانوں تے نہ کرو پرے پرے غلام فریدا پلے عیب ہزاراں تے کوئی مان کس تے کرے نہ میں سوہنی تے نہ گن پلے کہ میں سائنوں کیویں مناواں چارے لڑ میرے چکڑاں لتھڑے تے میں کیڑا مل مل دھواں صابن تھوڑا تے میل گھنیری تے میں بے پتنا تے رواں غلام فریدا کوئی وس نہ چلدا تے میں ہنجواں دے ہار پرواں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. کریم آقا، جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما، جو ارادے سے کیے معاف فرما، جو بنا ارادے کے ہوئے معاف فرما. جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما. اللہ گناہوں کی ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما. ہمارے قدم گناہ کے لیے اٹھنا چاہیں، اٹھے قدموں کو واپس فرما. ہاتھ گناہ کے لیے بڑھنا چاہیں، بڑھتے ہاتھوں کو واپس فرما. رب کریم ہمیں تقوی پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما. ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما. تقوی و طہارت کی زندگی نصیب فرما. اے اللہ، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا. ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں، اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما. ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما. اے اللہ، قرضوں سے محفوظ فرما، مرضوں سے محفوظ فرما، ذلت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما. اے اللہ، جو ہمارے اکابر، والدین، عزیز، اقارب، مشائخ فوت ہو چکے، ان کی مغفرت فرما، اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی، قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما.
اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما۔ اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے پیغام بھیجے، خط لکھے، فون کیے، یہ توقعات رکھتے ہیں، اللہ سب کی نیک مرادوں کو اپنی رحمت سے پورا فرما۔ اے رب کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے، ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے، پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے وہ ذات کہ ہر انسان جس کے سامنے اپنے دامن کو پھیلاتا ہے، ہر ایک کی ضرورتیں پوری کرنے سے بھی جس کے خزانے میں اے اللہ کوئی کمی نہیں آتی، اے وہ ذات ہمارے حال پر بھی رحمت کی نظر فرما۔ اے کریم آقا مہربانی کا معاملہ فرما۔ ماں بچے کو نجاست میں لتھڑا دیکھتی ہے، وہ بچے سے نفرت نہیں کرتی، اسے چھوڑ نہیں دیتی، سمجھتی ہے یہ تو نادان ہے، بیٹا تو میرا ہی ہے، وہ بچے کو دھو لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے۔ اللہ ہم بھی گناہوں کی نجاست میں لتھڑے ہوئے ہیں، اللہ ہم سے بھی خفا نہ ہوئیے، ہمیں اپنے در سے دور نہ کیجیے، ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ کر دیجیے، اللہ زندگی میں بے سہارا نہ کیجیے۔ اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ایک نظر رحمت کی ڈال کر ہمیں دھو دیجیے اور اپنی رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرما دیجیے۔ اللہ اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما، الجھے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا۔ اے اللہ دلوں میں الفت محبت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ میرے مولا نماز مسکینوں کے اٹھتے ہاتھوں کو قبول فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ اے کریم آقا جو کہا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر محبت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔